بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 18 ذی الحجہ جو امام علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کا دن ہے کہ جب غدیر خم پر آخری حج سے واپسی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا تھا۔ یہ واقعہ آپ نے سینکڑوں بار، ہزاروں بار سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، اور قرآن مجید کی وہ آیات جو اس واقعے سے ریلیٹڈ ہیں ان کا بھی آپ کو یقیناً پتہ ہوگا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 بھی اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 بھی۔ لیکن آج میں آپ کی توجہ قرآن مجید کی ایک اور سورہ کی طرف دلانا چاہتا ہوں جو اسی واقعہ غدیر خم سے متعلق ہے، لیکن شاید پہلے کبھی آپ لوگوں نے نہ سنا ہو۔ وہ ہے سورہ قدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنہ فی لیلۃ القدر۔ یہ سورہ قدر کے حوالے سے عام تاثر یہ ہے کہ یہ شب قدر یعنی قرآن مجید کے نزول کی رات۔ ہر ایک یہی جانتا ہے اور ہر ایک یہی کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید کے نزول کی رات ہے، حالانکہ اس پورے سورہ میں کہیں پر بھی لفظ قرآن نہیں آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا ہے، لیلۃ القدر میں اتارا ہے، ہم نے اس کو، انا انزلنہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا ہے۔ کس کو؟ اس سورہ میں اس کی وضاحت نہیں ہے کہ کس کو اتارا ہے۔ عمومی تاثر یہ ہے، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ قرآن مجید کے بارے میں ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ آیت بڑی غور طلب آیت ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی جو اہل سنت کے بڑے مشہور و معروف عالم ہیں، اچھا اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور قرآن کی ایک اور سورہ کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں۔ وہ ہے سورہ دخان۔ سورہ دخان جو 25ویں سپارے میں ہے اور قرآن مجید کا 44واں سورہ ہے، سورہ دخان، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین انا انزلنہ فی لیلۃ المبارکہ۔ حامیم، قسم ہے واضح کتاب کی، والکتاب المبین، قسم ہے واضح کتاب کی، انا انزلنہ فی لیلۃ المبارکہ، یقیناً ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا، یقیناً ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا، لیلۃ المبارکہ، قسم ہے واضح کتاب کی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ واضح کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ تمام مفسرین شیعہ سنی 100% مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ سورہ دخان کی آیت نمبر 2 والکتاب المبین، قسم ہے واضح کتاب کی، اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ انا انزلنہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے
یعنی قرآن مجید کو لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا ہے۔ لیلۃ المبارکہ یعنی قرآن مجید کے نزول کی رات کون سی ہے؟ لیلۃ المبارکہ ہے، نہ کہ لیلۃ القدر ہے۔ ہم لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا، حالانکہ لیلۃ المبارکہ میں نازل ہوا ہے، یعنی رمضان المبارک کی وہ رات کہ جس رات قرآن مجید نازل ہوا تھا، وہ 19 ہے، 21 ہے، 23 ہے، 27 ہے، جو بھی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ خیر، نص سے تو یہ ثابت ہے کہ یہ 21 رمضان ہے، کیونکہ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا کو اس رات شہید کیا گیا جس رات قرآن نازل ہوا تھا۔ اب اگر قرآن کی نزول کی رات میں اختلاف ہو بھی جائے کہ 19 ہے، 21 ہے، 23 ہے، 27 ہے، تو امام حسن علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، نص فرمان موجود ہے کہ میرے بابا کو اس رات شہید کیا گیا جس رات قرآن نازل ہوا تھا۔ یعنی قرآن، اب بابا کو کب شہید کیا گیا تھا؟ امام حسن کے بابا امام علی علیہ السلام کی شہادت کب ہے؟ وہ 21 رمضان کی ہے۔ تو 21 رمضان قرآن مجید کے نزول کی رات ہے، اور 21 رمضان لیلۃ المبارکہ ہے، یا زیادہ زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 19 رمضان ہوگی، کیونکہ 19 رمضان کو شب ضربت ہے۔ شب ضربت کہیں اسے، یا شب ضربت کو 19 رمضان کو، یا 21 رمضان کو شب امام علی علیہ السلام کی جو شہادت کی رات ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور قرآن یعنی قرآن کے نزول کی رات یا 19 ہے یا 21 ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری نظر نہیں آتی ہے، لیکن بہرحال 23 کے حوالے سے بھی ہمارے پاس روایات موجود ہیں۔ اصل بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو نزول کی رات ہے اسے قرآن نے خود لیلۃ المبارکہ کہا ہے۔ یہ جو لیلۃ القدر ہے، اس کے بارے میں کہیں پر بھی پوری سورہ میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہ اس کی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے مراد ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہو، یہ اس سورہ سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ پھر میں نے آپ کی توجہ دلائی تھی ایک آیت سورہ قدر کی ایک آیت کی طرف، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی نے تفسیر در منصور کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 1054 میں لکھا ہے۔ امام خطیب نے حضرت ابن مسیب سے یہ روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بنو امیہ دکھائے گئے جو میرے ممبر پر چڑھ رہے تھے، تو یہ منظر مجھ پر انتہائی شاق اور گراں گزرا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرمائی۔ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے دکھایا گیا کہ بنو امیہ میرے ممبر پر بندروں کی طرح اچھل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرمائی۔ مجھ پر یہ ان کا یہ میرے ممبر کے اوپر جا کر بیٹھنا بہت گراں گزرا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرمائی۔ بنو امیہ کا رسول اللہ کے ممبروں پر بیٹھنا، سورہ قدر کا نازل ہونا۔ دوسری روایت سنیں، امام ترمذی اور آپ نے اس امام ابن جریر، طبرانی، ابن مردویہ اور بہقی نے دلائل میں یوسف بن مازن راؤسی سے یہ قول بیان کیا ہے کہ حضرت امام حسن بن علی علیہ السلام اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جب صلح ہو گئی، اس کے بعد ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا، امام حسن علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے مومنوں کے چہرے سیاہ کر دیے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، تو مجھے کچھ نہ کہہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو امیہ کو دیکھا کہ وہ آپ کے ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انتہائی ناگوار گزرا، تو انا اعطیناک کل کوثر نازل ہوئی، یعنی اے محمد ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔
اور ساتھ ہی سورہ قدر نازل ہوئی، اور ساتھ ہی سورہ قدر نازل ہوئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنو امیہ آپ کے بعد اس کے مالک بنیں گے۔ حضرت قاسم نے کہا پھر ہم نے شمار کیا تو ان کی حکومت 1000 مہینے تک رہی، نہ ان میں ایک دن زائد بنتا ہے اور نہ ہی ایک دن کم بنتا ہے۔ غور کیا آپ لوگوں نے کہ اس آیت کی تفسیر میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، دو روایات لکھی ہیں کہ رسول خدا نے خواب میں دیکھا کہ بنو امیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے اوپر چڑھ رہے ہیں، خطبے دے رہے ہیں، اچھل کود کر رہے ہیں، تو یہ رسول اللہ کو ناگوار گزرا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرمائی، اور اس میں 1000 مہینوں سے مراد بنو امیہ کے 1000 مہینے ہیں۔ حضرت قاسم نے کہا کہ پھر ہم نے شمار کیا تو ان کی حکومت 1000 مہینے تک رہی، نہ ان میں ایک دن زائد بنتا ہے اور نہ ایک دن کم بنتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ قرآن مجید کے نزول کا بنو امیہ کے 1000 مہینوں کی حکومت سے کیا تعلق بن رہا ہے؟ اگر ہم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی یہی تفسیر کریں کہ اس سے مراد قرآن مجید کا نازل ہونا ہے، یعنی یہ وہ رات ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہوا تھا، لیلۃ القدر قرآن مجید کے نزول کی رات ہے، تو پھر اس سے بنو امیہ کی حکومت کا کیا تعلق بن رہا ہے کہ خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، الف شہر یعنی 1000 مہینے، اور 1000 مہینوں سے مراد بنو امیہ کی حکومت ہے جو 1000 مہینے تک قائم رہی ہے۔ اسد الغابہ فی معرفت صحابہ، علامہ ابن اسیر اہل سنت کے بڑے عالم کی لکھی ہوئی کتاب جو 8000 صحابہ کرام کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 562 اور 563 میں ایک روایت لکھی ہوئی ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسن بن علی علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوا جبکہ انہوں نے حضرت معاویہ سے صلح کر دی۔ اس وقت اس شخص نے کہا کہ تم نے مومنوں کے منہ میں کالک لگا دی، یا یہ کہا کہ اے مومنوں کے روح سیاہ کرنے والے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا اللہ تجھ پر رحم کرے، مجھے تانا نہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ بنو امیہ آپ کے ممبر پر کھڑے ہیں، یہ بات آپ کو بہت ناگوار ہوئی۔ اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم نے اس کو نازل کیا ہے شب قدر میں، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 مہینوں سے مراد وہ 1000 مہینے ہیں جن میں میرے بعد بنو امیہ بادشاہت کریں گے، جن میں میرے بعد بنو امیہ بادشاہت کریں گے، یہ وہ 1000 مہینے ہیں۔ اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ سورہ قدر کے نزول کا، یعنی قرآن مجید کے نزول کا، بنو امیہ کی حکمرانی سے، بنو امیہ کے حکومت کرنے سے کیا تعلق بن رہا ہے؟ اچھا، پھر اگر سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے قرآن مجید کا نزول مراد نہیں ہے تو پھر کیا مراد ہے؟ جی اب سنیے، شیخ صدوق جو مذہب اہل بیت میں بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں، مذہب تشیع میں ریڑھ کی ہڈی کی سی حیثیت رکھتے ہیں، اور آپ کی ہر کتاب کو انتہائی مستند مانا جاتا ہے۔ معانی الاخبار شیخ صدوق کی کتاب ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 300 جلد نمبر 2 میں، معانی الاخبار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 362 اور 363 میں 2 روایات لکھی ہوئی ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ہیڈنگ اس کی ہے لیلۃ القدر کے معنی، اور ان سب کی میں پکچر بھی بنا کر آپ کو سینڈ کرتا ہوں۔ لیلۃ القدر کے معنی، اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے فرمایا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، کیا تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کے کیا معنی ہیں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اس میں جو کچھ قیامت کے دن تک ہونے والا ہے اسے مقدر فرما دیا ہے۔ پس قیامت کے دن تک تمہاری ولایت اور تمہاری اولاد میں سے ائمہ کی ولایت کو پروردگار عالم نے اس میں مقدر فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے کہا کہ اے علی، تمہیں پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کی کیا معنی ہے؟ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ مقدر فرمایا ہے، اور تمہاری ولایت اور تمہاری اولاد میں جو ائمہ اطہار علیہم السلام ہے ان کی ولایت کو مقدر فرمایا ہے لیلۃ القدر میں۔ دوسری روایت سنیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کا تذکرہ ہوا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کی کتنی واضح فضیلت ہے دوسری صورتوں پر۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا، اس کی کون سی چیز فضیلت رکھتی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ولایت امیر المومنین کو اس میں نازل کیا گیا ہے۔ لیلۃ القدر میں ولایت امیر المومنین کو نازل کیا گیا ہے۔ میں نے عرض کیا، اس لیلۃ القدر میں کہ جس کو ہم ماہ رمضان کی امید رکھتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ ایسی رات ہے کہ جس میں آسمان و زمین کو مقدر کیا گیا اور اسی میں ولایت امیر المومنین علیہ السلام کو مقدر کیا گیا ہے، یعنی 18 ذی الحجہ کی رات، ولایت علی علیہ السلام کی رات لیلۃ القدر ہے، کہ جس رات میں ائمہ طاہرین علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام کی ولایت کو مقدر کیا گیا ہے۔ یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ کی خدمت میں۔ یقیناً آپ کے لیے یہ بات ایک انوکھی سی بات ہوگی، لیکن قرآن مجید سے یہی ثابت ہے کہ قرآن مجید کے جو نزول کی رات ہے، سورہ دخان ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ لیلۃ المبارکہ ہے، اور ولایت علی علیہ السلام کی جو نزول کی رات ہے یعنی 18 ذی الحجہ، یہ لیلۃ القدر ہے۔ اور خیر من الف شہر سے مراد، الف شہر جو ہیں 1000 مہینے، وہ بنو امیہ کی حکومت کے ہیں۔ ان بنو امیہ کی حکومت کے 1000 مہینوں سے بہتر یہ ایک رات ہے جس میں ولایت علی علیہ السلام نازل ہوئی ہے۔ دیکھیں نا، ان دونوں کا آپس میں ریلیشن بھی بن رہا ہے، تعلق بھی بن رہا ہے۔ ولایت علی علیہ السلام بنو امیہ کے 1000 مہینوں کی حکومت سے بہتر ہے۔ تو ولایت علی کب نازل ہوئی؟ لیلۃ القدر کو نازل ہوئی، یعنی 18 ذی الحجہ کو، یعنی 18 ذی الحجہ کی جو رات ہے یہ لیلۃ القدر ہے، اور اس رات کو ولایت علی نازل ہوئی ہے، اور ولایت علی بنو امیہ کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں غدیر کے اوپر۔ غدیر کے موقع پر جو آیت نازل ہوئی ہے، بڑی مشہور و معروف آیت ہے، یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک۔ لیلۃ القدر یعنی 18 ذی الحجہ کی رات کو، لیلۃ القدر کو کیا حکم نازل ہوا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تبلیغ کر دیں، اعلان کر دیں جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے۔ صبح ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا جائزہ لیا، معلومات کی، پتہ چلا کہ بہت سارے قافلے تو آگے نکل گئے ہیں اور بہت سارے قافلے ابھی پیچھے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آگے نکل گئے تھے ان کے پیچھے بندے دوڑائے اور کہا کہ جاؤ انہیں واپس بلا کے لے کر آؤ۔ جو پیچھے تھے ان سے کہا، ان کو پیغام بھجوایا کہ جلدی سے پہنچو غدیر پر۔
آگے والے بھی پیچھے آ گئے، پیچھے والے بھی آگے آ گئے، سب کے سب غدیر کے مقام پر اکٹھے ہو گئے۔ جب غدیر کے مقام پر اکٹھے ہو گئے تو وہاں پر پھر آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ مکمل خطبہ میں ایک وائس نوٹ کے ذریعے آپ کو بھجوا چکا ہوں، جس میں سے ایک جملہ تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ رسول اکرم نے یہ ایک جملہ فرمایا تھا، نہیں یہ ایک جملہ نہیں ہے، پورا ایک خطبہ ہے، طویل خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جو میں اپنے وائس نوٹ کے ذریعے آپ کی خدمت میں پہلے ہی پیش کر چکا ہوں۔ اب اس آیت کی تفسیر میں تفسیر مظہری جو حضرت علامہ قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی مجددی پانی پتی کی لکھی ہوئی ہے، مکتبہ رحمانیہ ملتان سے شائع ہوئی ہے، اس میں انہوں نے 2 روایتیں لکھی ہیں۔ یہی دونوں روایتیں انہی الفاظ میں علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی نے بھی لکھی ہیں۔ پہلے میں تفسیر مظہری سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ ابن ابی حاتم، ابن مردویہ اور ابن عساکر نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک غدیر خم کے دن علی ابن ابی طالب کے حق میں نازل ہوئی۔ دوسری روایت ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم یہ آیت اس طرح پڑھتے تھے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک ان علی مولا المومنین، ان علی مولا المومنین۔ یہ الفاظ اب قرآن مجید میں نہیں ہیں، جو قرآن مجید اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے اس میں ان علی مولا المومنین کے الفاظ نہیں ہیں، مگر حضرت عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتب اہل سنت کے اندر موجود ہے کہ جس قرأت میں عبداللہ ابن مسعود قرآن کو پڑھے اسی کو صحیح سمجھو، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود اسی قرأت میں قرآن کو پڑھتا ہے جس قرأت میں قرآن نازل ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ ابن مسعود جو حدیث بیان کرو اسے سچ سمجھو، کیونکہ ابن مسعود کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو اب اس کو آپ حدیث سمجھیں، اور یہ کہ قرآن مجید کی جو اصل قرأت تھی وہ کیا تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک ان علی مولا المومنین۔ یہ آیت اس طریقے سے نازل ہوئی تھی، ان الفاظ کے ساتھ نازل ہوئی تھی، اس قرأت کے ساتھ نازل ہوئی تھی۔ علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی نے تفسیر در منصور کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 817 کے اوپر اسی آیت کی تفسیر میں یہی دونوں روایتیں لکھی ہیں جو میں نے ابھی آپ کو تفسیر مظہری سے پڑھ کے سنائی تھی۔ ان دونوں صفحات کی پکچر بھی میں آپ کو بنا کے سینڈ کر رہا ہوں، اور تفسیر مظہری، تفسیر در منصور بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جب اعلان غدیر ہو گیا تو پھر اس کے بعد ایک شخص حارث بن نعمان فہری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور بڑے گستاخانہ انداز میں اس نے کچھ کہا۔ کیا کہا اس نے؟ یہ میں آپ کو تفسیر قرطبی، اہل سنت کی مشہور و معروف تفسیر قرطبی ہے، جس کے مصنف امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر قرطبی ہیں، جس کا ترجمہ پیر محمد کرم شاہ الازہری نے کیا ہے، اور جو ضیاء القرآن پبلیکیشن کی طرف سے شائع ہوئی ہے۔ یہ تفسیر، اس تفسیر کی جلد نمبر 9 پارہ نمبر 29 سورہ معارج کی پہلی آیت سأل سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے ایک عذاب کو طلب کیا اور جو واقعہ ہو کے رہا، وہ عذاب واقع ہوا، نازل ہوا۔ اس آیت کی تفسیر میں وہ لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہاں سائل حارث بن نعمان فہری تھا،
اس کی وجہ یہ بنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت علی شیر خدا کے بارے میں یہ فرمان پہنچا، من کنت مولا فعلی مولا، وہ اپنی اونٹنی پر سوار ہوا اور آیا، یہاں تک کہ اس نے اپنی اونٹنی ابطاء میں بٹھائی، پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں حکم دیا ہم لا الہ الا اللہ کی وہ انکا رسول اللہ کی گواہی دیں، تو ہم نے وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول کی۔ ہم 5 نمازیں پڑھیں تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات قبول کی۔ ہم اپنے اموال کی زکوٰۃ دیں تو ہم نے وہ بات آپ سے قبول کی۔ ہر سال ہم رمضان کے روزے رکھیں تو آپ نے وہ بات آپ سے قبول کی۔ ہم حج کریں تو ہم نے وہ بات آپ سے قبول کی۔ پھر آپ اس پر بھی راضی نہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے چچا زاد کو ہم پر فضیلت دی ہے۔ چچا زاد سے مراد علی علیہ السلام، یہاں تک کہ آپ نے اپنے چچا زاد کو ہم پر فضیلت دی ہے۔ کیا یہ ایسی بات ہے کہ جو آپ نے اپنی جانب سے کی ہے یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ حارث مڑا، وہ کہہ رہا تھا، اے اللہ، اگر وہ حق ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور دردناک عذاب لے آ۔ اللہ کی قسم وہ اپنی اونٹنی تک نہیں پہنچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک پتھر مارا جو اس کے دماغ کو لگا تو وہ اس کے دبر سے نکل گیا، تو اسے قتل کر دیا، تو یہ آیت نازل ہوئی، سأل سائل بعذاب واقع۔ دیکھیں، حارث بن نعمان فہری کے عذاب طلب کرنے پر ولایت علی کے اوپر اس کو اعتراض تھا، اس نے ولایت علی کے اوپر تنقید کی اور انتہائی گستاخانہ انداز میں رسول خدا سے مخاطب ہوا، اور خود دعا کی اس نے کہ اے اللہ، اگر یہ علی کی طرف سے ہے، اے اللہ اگر یہ ولایت علی تیری طرف سے ہے تو مجھ پر اپنا عذاب نازل کر۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیر نہ لگائی اپنا عذاب نازل کرنے میں، فوراً آسمان سے ایک پتھر نازل ہوا جو حارث بن نعمان فہری کے سر پر لگا اور اس کے دبر یعنی پخانے والی جگہ سے باہر نکل گیا اور وہ مردود وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ یہ ولایت علی کے حق اور سچ ہونے کی دلیل ہے جو اہل سنت کی کتاب سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اور اب ایک اور آیت پیش کرتا ہوں جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سارا جب واقعہ ہو گیا، ولایت علی کا حکم اعلان ہو گیا، حارث بن نعمان فہری کا واقعہ ہو گیا، تو پھر قرآن مجید کی سب سے آخری آیت نازل ہوئی، اور وہ آخری آیت کیا تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور آپ پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، ورضیت لکم اسلام دینا، اور ہم راضی ہو گئے ہیں دین اسلام سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کب کیا؟ ولایت علی کے نزول، ولایت علی کے اعلان کے بعد۔ نعمتیں کب مکمل ہوئیں؟ ولایت علی کے اعلان کے بعد، یعنی ولایت علی خود ایک نعمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دین اسلام سے راضی کب ہوا؟ ولایت علی کے اعلان کے بعد۔ اب علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی نے تفسیر در منصور کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 708 پر 2 روایتیں لکھی ہیں اسی حوالے سے۔ وہ دونوں روایتیں پڑھ کر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پہلی روایت یہ ہے کہ امام ابن مردویہ اور ابن عساکر نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے روز حضرت علی علیہ السلام کو اٹھایا اور ان کے لیے ولایت کا اعلان کیا تو جبرائیل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ دوسری روایت میں بھی ہے کہ امام ابن مردویہ نے
خطیب اور ابن عساکر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب غدیر کا دن تھا، یہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، یعنی الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ آیت جو قرآن مجید کی سب سے آخری آیت ہے، کب نازل ہوئی؟ کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 18 ذی الحجہ کو غدیر خم کے مقام پر علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کر دیا۔ تو مومنین کرام، یہ چند گزارشات آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہیں 18 ذی الحجہ کے حوالے سے۔ یاد رہے کہ 18 ذی الحجہ کی رات لیلۃ القدر ہے۔ اس رات ولایت علی علیہ السلام اور ولایت ائمہ طاہرین نازل ہوئی ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہو چکا ہے۔ لہٰذا یہ بھی یاد رہے کہ اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید کے نزول کی جو رات ہے اس کی اہمیت اور افادیت یا فضیلت میں کوئی کمی کرنا مقصود ہے۔ ہرگز 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 ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کے نزول کی رات لیلۃ المبارکہ ہے، وہ 19 رمضان یا 21 رمضان ہے، یا بعض روایتوں میں 23 رمضان بھی صحیح، لیکن یہ یاد رہے کہ لیلۃ القدر جو ہے، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس سے مراد قرآن مجید کے نزول کی رات نہیں بلکہ ولایت علی علیہ السلام کے نزول کی رات ہے، اور وہ 18 ذی الحجہ ہے۔ لہٰذا اس رات کو ساری رات عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، نفل پڑھنے چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اور جتنا زیادہ ممکن ہو سکے علی علیہ السلام کی ولایت کو بیان کرنا چاہیے۔